أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء چوہا جب اپنے بل میں ہو اس کا شکار کرنا ناممکن ہے. اس کا شکار تب ہی ممکن ہے کہ جب وہ بل سے باہر آ جائے, اس کڑکی میں پھنس جائے جو اس کو پھنسانے کے لیے رکھی ہوئی, یا اس بل کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جائے کہ دوبارہ اس بل میں نہ گھس سکے. پشاور والوں کا دیسی گھی شاید مشہور ہے. چوہے کو بڑی دور سے خوشبو آ جاتی ہے اور دیسی گھی کھانے کے لیے جس ٹکڑے پر لگایا گیا ہے لپک پڑتا ہے. جس کو دنیا نہیں جانتی, اپنے گھر والے نہیں جانتے, اپنی بستی والے اس کے نام سے واقف نہیں. آج پشاور والوں کی ہمت ہے کہ اس کو مناظر اسلام بنا دیا. آج تک میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی. 30 اگست سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ کون ہے, کہاں رہتا ہے, اس کا علمی معیار کتنا بلند ہے. 30 اگست کو مری سے کچھ ہی فاصلے پر الیوٹ ایک جگہ ہے, وہاں سے کچھ ساتھی ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مولانا یونس نعمانی صاحب مناظرے کے لیے آ رہے ہیں, آپ بھی آ جائیے. جتنی کتابیں ہمیں سامنے نظر آئیں, کیونکہ وقت کم تھا, ہم اٹھا کر وہاں پہنچے. ایک آدمی سے گفتگو ہوئی اور مجھ کو اس وقت بھی پتا نہ تھا کہ یہ آدمی کون ہے, مجہول ہے. مناظرے کے اختتام پر مجھ کو کچھ احساس ہوا کہ اس کی آواز پشاور کے مناظرے اسلام سے کچھ ملتی جلتی ہے. تصدیق کرنے پر پتہ لگا کہ یہی مفتی مجیب الرحمان ہے. زبان ہمارے منہ میں بھی ہے. پشاور کی تقاریر میں مجھ کو طالب الشیطان کہا گیا. میں بھی آج کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجیب الرحمان نہیں, لیکن ہم تو اس سنت پر چلتے ہیں جس کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا, میرے رب کی شان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی گالیوں کو مجھ سے کیسے دور کر دیا. یہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں, میں مزمم نہیں, میں محمد ہوں. یہ طالب الشیطان کو گالیاں دیتے ہیں, میں طالب الشیطان نہیں, طالب الرحمان ہوں. اپنی تقاریر میں مجھ کو یہ تک کہا گیا کہ ان کا غوث اعظم مشکل کشا راولپنڈی میں رہتا ہے. مشکل کشائی, مناظرہ کرنا, دلائل سے, کتاب و سنت سے, مسلک اہل حدیث کے مسائل کو ثابت کرنا, اس کو وہ مشکل کشائی نہیں کہتے جس کو تم مشکل کشائی سمجھتے ہو. جاؤ کرامات امدادیہ اٹھا کر دیکھو کہ تم نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو مشکل کشا مانا.
اشرف علی تھانوی نے عبد القادر جیلانی کو غوث پاک لکھا ہے، عبد القادر جیلانی کو مرتبہ الوہیت پر بٹھایا ہے اور معین الدین چشتی کو مرتبہ عبدیت پر بٹھایا ہے کہ وہ الہ ہے اور یہ اس کا بندہ ہے۔ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے یہ بات سن کر کہ ہمارے ساتھی کتنے سادے ہیں، دل میں ان کے یہ تڑپ ہے کہ کسی طریقے سے یہ مسلک پھیلے، اس لیے ان کی ہر بات پر مناظرہ رکھ کر آ جاتے ہیں۔ نماز پر مناظرہ ہے، تقلید پر مناظرہ ہے، رفع الیدین پر مناظرہ ہے، آمین پر مناظرہ ہے۔ کس سے؟ اس سے کہ جس کی توحید ہی درست نہیں۔ ان سے مناظرہ عقیدے پر ہونا چاہیے، مسائل پر نہیں، اس لیے کہ اگر مشرک ساری عمر عبادت کرتا رہے، ساری عمر اپنی پیشانی رب کے سامنے ٹیکتا رہے، نماز پڑھتا رہے، رمضان میں فرضی روزے رکھے اور ساری عمر نفلی روزے رکھے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، زکات دیتا رہے، اللہ کی قسم ہے اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے مناظرہ الیوٹ کی گفتگو رکھوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو، اندازہ تو کیسٹیں سن کر ہوگا، اور یقین جانیے یہ کیسٹیں دیوبندی حضرات باہر نہیں نکالیں گے۔ راول پنڈی آتے ہی ہم نے کسی آدمی سے کہا کہ آپ رابطہ کیجئے تاکہ کیسٹیں ان سے مل سکیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیسٹیں 3-4 روز میں آپ کو ملیں گی، ابھی نہیں مل سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں تحریف کر دیں، کچھ کاٹ دیں، اپنے دلائل، اپنی گفتگو باقی رہے اور ہماری گفتگو مٹا دیں اور پھر کیسٹیں نشر کریں۔ الیوٹ کے مناظرے میں 5 چیلنج ہوئے، 6 چیلنج ہوئے، 4 چیلنج مفتی صاحب نے کیے اور 2 چیلنج میری طرف سے ہوئے۔ ان کا پہلا چیلنج یہ تھا کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت اللہ اکبر کہنا یہ آپ دکھائیں، اگر آپ دکھا دیں گے میری شکست اور آپ کی فتح، کیونکہ ہمارے نزدیک نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صحابی کو تعلیم دیتے ہیں اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہہ۔ اور عام عوام میں بھی تکبیر کا معنی مشہور ہے کہ جب نعرہ تکبیر کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ اجل نہیں، اللہ اعظم نہیں، لا الہ الا اللہ اس کے جواب میں نہیں، بلکہ نعرہ تکبیر کے جواب میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ حدیث واضح ہے، لیکن کہنے لگے کہ یہاں چونکہ اللہ اکبر کا لفظ نہیں ہے اس لیے آپ اللہ اکبر کا لفظ دکھائیں۔ میں نے بخاری کی اس وقت 803 نمبر حدیث بیان کی کہ کان یکبر حین یسجد وحین یرفع رأسہ من السجود، کہ اللہ کے نبی سجدہ جاتے ہوئے تکبیر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہتے۔ کہنے لگے یہاں بھی تکبیر کا لفظ ہے۔ اسی حدیث میں صحابی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی سجدے جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، کہنے لگے یہ سجدہ جاتے ہوئے اللہ اکبر تھا، افتتاح نماز میں اللہ اکبر نہ تھا۔ اور اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ابن ماجہ کی بھی حدیث نمبر 803، بخاری کی بھی حدیث نمبر 803، اور قدرتی بات ہے کہ ابن ماجہ کی بھی حدیث نمبر 803 صحابی روایت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ
اللہ کے نبی جب نماز کی ابتدا کرتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اور زبان سے اللہ اکبر کہتے. جاؤ کیسٹوں میں سن لو، ہم سے نہ سنو، کہ کیسٹ میں اس کا یہ چیلنج موجود ہے کہ ابتدائے نماز میں اللہ اکبر کا لفظ دکھا دیا جائے، ہم اپنی شکست لکھ دیں گے اور آپ کی فتح کو مان لیں گے. اگر یہ الفاظ کیسٹ میں نہ ملیں، جو سزا چور کی ہو وہ میری. دوسرا چیلنج، مفتی صاحب نے کہا کہ بخاری کے راویوں میں سے 5 غیر مقلد راوی بیان کر دیں. میں نے کہا کہ نماز پر گفتگو ہے، تقلید پر نہیں. اسماء الرجال کی کتابیں کل لے آئیں گے اور ہم ثابت کر دیں گے. اسماء الرجال کی کتابوں کو چھوڑیے، اس چیلنج کو ہم قبول کرتے ہیں. بخاری کے پہلے راوی جو غیر مقلد ہیں اور جن کو تم بھی غیر مقلد کہتے ہو، مالک ابن انس امام ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ہیں. چاروں امام مقلد ہیں یا مجتہد ہیں اور غیر مقلد ہیں؟ اگر وہ غیر مقلد ہیں، مجتہد ہیں، پھر تو بات صحیح ہے. اور اگر تم کہتے ہو امام مالک مقلد تھے، مقلد تو جاہل ہوتا ہے. امام طحاوی کے بقول مقلد جاہل ہوتا ہے، جاہل کا کام ہے تقلید کرنا. تو کیا امام مالک جاہل ہیں؟ اور اگر جاہل نہیں مجتہد ہیں تو مجتہد تو مقلد نہیں ہوتا. پہلا راوی. امام احمد بن حنبل دوسرے راوی. بتلاؤ امام احمد مقلد تھے یا غیر مقلد تھے؟ امام اوزاعی مستقل امام ہے، مجتہد ہیں، مقلد نہیں، غیر مقلد ہیں. امام سفیان ثوری بخاری کے راوی ہیں، مجتہد ہیں، مقلد تھے یا غیر مقلد؟ 2 ائمہ اربعہ میں سے اور 2 دوسرے مجتہدین میں سے 4 راوی یہ ہو گئے. 5واں راوی اسحاق بن راہویہ، مجتہد، مقلد نہیں، غیر مقلد. 6ٹھے راوی عبداللہ ابن مسعود اور 7ویں راوی معاذ ابن جبل. عبداللہ بن مسعود بھی کہتے ہیں جیسا کہ بہقی میں آیا، اور معاذ ابن جبل بھی کہتے ہیں جیسا کہ ابن حزم نے اپنی کتاب الاحکام میں ذکر کیا کہ ابن مسعود کے نزدیک بھی کسی کی تقلید کرنا حرام ہے اور معاذ ابن جبل کے نزدیک بھی کسی کی تقلید کرنا. وہ مقلد تھے کہ غیر مقلد تھے؟ یہ دوسرا چیلنج جو ہم نے قبول کیا، ہماری فتح اور مفتی صاحب کی بھی فتح. ایک آدمی کی کشتی ہو گئی، اس کو دوسرے آدمی نے نیچے گرا دیا، چت پڑا ہے، یہ اوپر چڑھا ہوا ہے، اوپر والا کچھ کہہ نہیں رہا، نیچے والا کہہ رہا ہے یا علی مدد، اور کہہ رہا ہے میں جیت گیا تم ہار گئے. نیچے پڑا پڑا کہہ رہا ہے میں جیت گیا تم ہار گئے. یہی حال مفتی صاحب کا. اس لیے میں نے کہا کہ ہماری بھی فتح، کیونکہ انہوں نے چیلنج دیا، ہم نے قبول کیا اور ثابت کیا. ان کی بھی فتح کیونکہ انہوں نے شکست ماننی. تیسرا چیلنج، کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کہیں باب باندھا ہو، کہیں کہا ہو باب کیا الرد علی الحنفیہ والمالکیہ والشافعیہ والحنابلہ، کہیں بھی نہیں. میں نے اس مناظرے میں بھی کہا کہ تم حنفیہ کی بات کیا کرتے ہو؟ وہ جو حنفیوں کا باپ ہے، روحانی باپ، ہمارے باپ محمد الرسول اللہ، روحانی باپ. نبی کی بیویاں ہماری مائیں، روحانی مائیں. نبی ہمارا روحانی باپ، اور حنفیوں کا روحانی باپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. ہم اب بھی عزت کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن تم نے امام بخاری سے پوچھا ہے، امام بخاری تو اپنی زبان پر نعمان ابن ثابت کا نام لانا بھی گوارا نہیں کرتے. کہتے ہیں قال بعض الناس، جس کا نام لینا امام بخاری نے گوارا نہ کیا. اور تم نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ امام بخاری اتنے مخالف ہیں
امام ابو حنیفہ کے کہ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. امام بخاری کہتے ہیں تاریخ کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 81، کیا کہتے ہیں؟ کانا مرجین، امام ابو حنیفہ مرجی تھے اور اپنے غوث اعظم، ہمارے نہیں، عبد القادر جیلانی سے، ہمارے تو عالم ہیں، تمہارے غوث اعظم ہیں، جیسا کہ اشرف علی تھانوی نے ارواح ثلاثہ میں لکھا. انہوں نے مرجیوں کو گمراہ فرقوں میں شمار کیا جو جہنم میں جانے والے. امام بخاری کہتے ہیں ابو حنیفہ کان مرجین سکتوا عنہ وعن رأیہ وعن حدیثہ. یہ ایسا شخص ہے اور یہ امام بخاری کی سخت ترین جرح ہے کہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. اور کیا کہا؟ اس کی رائے بھی بیکار اور اس کی بیان کردہ روایت بھی بیکار. یہ رد ہے امام بخاری کا یا امام بخاری کی مدح ہے امام ابو حنیفہ کی؟ ہم اب بھی جرح نہیں کرتے امام ابو حنیفہ پر، اب بھی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور امید رکھتے ہیں رب سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کرے گا. لیکن چیلنج تمہارا تھا، جواب ہمارا ہے، اپنا جواب نہیں، امام بخاری کا جواب جو امام بخاری نے تاریخ صغیر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 93 پر دیا ہے. ہمارے محترم ساتھی امین اللہ صاحب موجود ہیں، اگر کسی کی آنکھیں اس عبارت کو نہ دیکھ سکیں وہ انشاءاللہ لائٹ جلا کر تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ کتاب کر دیں گے. چوتھا چیلنج، امام ابو حنیفہ اور حنفیوں کا مسلک یہ ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اور میں نے دوران مناظرہ کہا کہ نبی کا ایمان اور ایک زانی کا ایمان ان کے نزدیک بالکل برابر، فاسق فاجر کا ایمان اور نبی کا ایمان بالکل برابر ہے. مفتی صاحب نے جواب دیا، میں نے کہا کہ اگر ثابت نہ کر سکوں میری شکست اور اس کی فتح. مفتی صاحب نے تعویل کی کہ کمیت کے لحاظ سے، کیفیت کے لحاظ سے، مومن بھی ہونے کے لحاظ سے اور اس لحاظ سے تو برابر ہیں اور اس لحاظ سے برابر نہیں ہیں. تعویلیں شروع کر دی. میں نے کہا میں تعویلوں کی طرف نہیں جاتا، فقہ اکبر میرے پاس ہے، فقہ اکبر کی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کوئی بعد میں آ کر دیکھنا چاہے تو دیکھ لے. صفحہ نمبر 17 اردو میں لکھی ہوئی، ادارہ اشاعت اسلام گلشن بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور، فون نمبر موجود، فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب. اس میں عبارت لکھی ہوئی تمام اہل ایمان توحید اور ایمان میں تو برابر ہیں مگر فضیلت اعمال میں ایک دوسرے پر ان کو فوقیت حاصل ہے. تمام اہل ایمان، وہ زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، اچکا ہے، بدکار ہے، چاہے صحابی ہے چاہے نبی ہے، تمام اہل ایمان ایمان میں برابر ہیں. نبی اور فاسق فاجر زانی شرابی ایمان میں برابر ہیں. یہ حوالہ فقہ اکبر کا. حسین احمد شہاب ثاقب میں لکھتے ہیں، مدنی، کہتے ہیں ایمانی کا ایمان جبریل، میرا ایمان بھی اتنا ہی ہے جتنا جبریل کا ایمان ہے. اور حوالہ لے لیں، کہتے ہیں کتاب السنہ میں یہ حوالہ موجود ہے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 219 پر. کان ابو حنیفہ یقول، امام ابو حنیفہ، سند صحیح ہے اس کی، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایمان و ابلیس و ایمان و ابی بکر واحد، ابو بکر کا ایمان اور ابلیس کا ایمان بالکل برابر. ابو بکر کا ایمان بھی اتنا ہی ہے جتنا ایمان ابلیس کا ہے. کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ وزن ایمان و ابی بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے، کہتے ہیں ابو بکر کے ایمان کا وزن کیا گیا، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں اور پوری کائنات کا ایمان دوسرے پلڑے میں، اکیلے ابو بکر کا ایمان پوری کائنات کے ایمان سے بھاری نکلا.
اور ان کے نزدیک ابو بکر کا بھی اتنا ہی ایمان ہے جتنا ابلیس کا ایمان ہے۔ پانچواں چیلنج، میں نے عبارت پیش کی کہ ہمارے نزدیک کپڑوں کی پاکی ضروری ہے۔ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک صحابیہ کو یہ تعلیم دی کہ اپنے گندے خون کو دھو کر پھر اس میں نماز پڑھو۔ اور حنفیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وقدر الدرہم وما دونہ من النفس المغلظ کالدم والبول، ایک درہم گندگی مغلظ، پیشاب، گدے کا خون، شراب، بیٹ وغیرہ اگر لگی ہوئی ہو جاز الصلاۃ ما، ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر زیادہ ہو جائے تو پھر ناجائز ہے۔ کہنے لگے دلیل کہاں سے ملی؟ نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ کہا دلیل ہم نے وہاں سے تلاش کی کہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی دبر کا ڈایو میٹر 1 درہم کے برابر ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہ شرط لگا دی۔ ہمارے دلائل کہاں سے ملتے ہیں؟ کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے۔ ان کے دلائل کہاں سے ملتے ہیں؟ پھر سب کا ڈایو میٹر اتنا ہی بڑا ہے، چھوٹے کا بھی، بڑے کا بھی، امام کا بھی، مقتدی کا بھی، مفتی کا بھی، مجتہد کا بھی، اور عامی کا بھی، سب کا ہی اتنا بڑا ہے۔ یہ پانچواں چیلنج تھا۔ کہنے لگے مفتی صاحب کہ ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر یہ گندگی 1 درہم سے بڑھ جائے تو مکروہ تحریمی ہے۔ میں نے چیلنج دیا کیسٹیں سن لیں، میں اپنی تعریف کا قائل نہیں ہوں، کیسٹیں آپ کو سنائیں گی کہ میں نے کیا کہا اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ میں نے کہا کہ جو عبارت میں نے پڑھی اس کے آگے اگر آپ مکروہ تنزیہی دکھا دیں، میری شکست اور آپ کی فتح۔ کوئی جواب نہیں آیا، بول کر گئے۔ آخری چیلنج جس پر فیصلہ ہوا، میں نے حدیث پڑھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ یہ حدیث امام بخاری کے استاد سفیان بن عیینہ اور احمد ابن حنبل کے نزدیک ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ اس کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ میں نے حدیث پڑھی اور وہ عبارت جو میں نے ٹیپ میں سے نقل کی ہے، اپنا کوئی لفظ اس میں شامل نہیں کیا، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب نے جو یہ حدیث پڑھی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں کسی جگہ مقتدی کی صراحت نہیں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو حدیث امام بخاری نے پیش کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس حدیث کے متعلق کہ جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام بخاری کے استاد احمد بن حنبل، امام بخاری کے استاد سفیان بن عیینہ یہ فرماتے ہیں ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ اس کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ کہ جس احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ اکیلے کے لیے ہے۔ یہ کلام کیسٹ میں مفتی صاحب کا موجود ہے۔ میں نے اس پر چیلنج دیا کہ اگر امام بخاری کی اس روایت کے بارے میں جو میں نے پیش کی اور آپ نے بھی اقرار کیا، اگر سفیان بن عیینہ کا قول موجود ہے، میری شکست اور آپ کی فتح۔ 12 بجے کا وقت تھا، رات کے 12 بج گئے تھے مفتی صاحب کے۔ کہنے لگے کل آؤں گا۔ میں نے کہا کل جمعہ ہے، میں نے بھی پڑھانا ہے، آپ نے بھی پتہ نہیں پڑھانا ہے یا فتوے ہی دینے ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ یہ قول کہاں ہے؟ کہنے لگے پہلے بخاری کی حدیث دکھاؤ۔ میں نے وہ صحاح ستہ کا مجموعہ جو دارالسلام نے چھاپا ہے، میں نے کہا یہ لیجئے نکالیے۔ کہنے نہیں نکال کر دکھاؤ۔ میں نے نکال کر دیا کہ صفحہ نمبر 63 ہے اور رقم الحدیث اتنی ہے۔ کہنے لگے نہیں انگلی رکھ کر دکھاؤ۔ میں نے مذاق میں ان کی آنکھوں کے سامنے آ کر ایسے اشارے کیے کہ رب نے تمہارے دل کو تو تاریک کر دیا ہے، تمہاری آنکھوں کے بھی سامنے پردہ ہے۔
وعلی ابصارہم، تمہاری آنکھوں کے سامنے بھی پردہ ہے، آنکھوں والے ہو، بینا ہو یا نابینا ہو. کہنے لگے میں پروفیسر صاحب مذاکرہ کریں آپ. میں نے کہا حدیث نمبر بھی بتا دیا، صفحہ نمبر بھی بتلا دیا. وہ مناظر جو حدیث کا صفحہ نمبر بھی جان لے اور حدیث کی رقم الحدیث بھی اس کو پتہ لگ جائے پھر بھی وہ نہ نکال سکے، اور کتاب کھول کے بھی میں نے اس کو دے دی پھر بھی وہ کہے انگلی رکھ کر بتلاؤ، تو پھر یہ تو اندھے والی بات ہے کہ یہ دل کا بھی اندھا ہے. اور میں حیران ہوں، کتابیں لایا تھا شاپر میں رکھی ہوئی تھی، کسی ایک کتاب کو بھی ہوا نہیں لگی، کیونکہ بعض دفعہ علاقہ ٹھنڈا تھا اور بارش ہو رہی تھی اور گرمی سے پنڈی سے آئے تھے. پنڈی میں گرمی ہوتی ہے اور حکماء کا قول ہے کہ گرمی سے اگر ٹھنڈ میں جائے تو لکوا ہو جاتا. شاپر میں بند کر کے اس لیے رکھ دی کہ کہیں کتابوں کو لکوا نہ ہو جائے، کیونکہ نہ حدیث کی تھی نہ قرآن تھا. کہنے لگے تم ہماری فقہ میں سے گندگی نکال کر دکھا رہے ہو. اگر کوئی یہ کہے کہ میں بخاری کو مانتا ہوں بخاری کی گندگی کو نہیں مانتا تو پھر؟ میں نے کہا اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے اپنے بغض کا اظہار کر دیا کہ بخاری جس میں نبی کا قول، نبی کا فعل اور نبی کی تقریر موجود ہے، تم نے نبی کے قول اور فعل اور تقریر کو گندگی کہا. اس جیسا بدبخت بھی کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے جو نبی کی باتوں کو گندگی کہے؟ فقہ میں گندگی ہے ہم دکھاتے ہیں اور ہم نے دکھائی اور لوگوں نے دیکھی اور سنی، لیکن بخاری میں گندگی نہیں. نبی کی احادیث ان کو گندگی کہا گیا. اور علمیت اتنی زیادہ مناظرے اسلام کی کہ امین اللہ صاحب سے جب مناظرہ ہوا ایک حدیث پڑھی اور آپ نے کیسٹوں میں سن لیا کہ اس حدیث کی عبارت صحیح نہ پڑھ سکا. اور اللہ کی قسم ہے غالباً ایک ہی حدیث میرے مناظرے میں پڑھی، اور حدیث بھی وہ پڑھی جن کے الفاظ میں پڑھ چکا تھا. میں نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، ہم نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے. ایسا بدبخت شاگرد ہے کہنے لگا کہ آپ نے حدیث پڑھی ہے سلو رأیتمونی کما اصلی، کہ نماز ایسے پڑھنی چاہیے جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی. بار بار اس حدیث کو سلو رأیتمونی کما اصلی پڑھ رہا ہے اور ہے مناظر اسلام. یہ چھٹا چیلنج اور آخری چیلنج تھا. 12 بجے کے بعد وہ کہنے لگے میں کل آؤں گا. میں نے کہا نہیں، آج حدیث نہیں نکلی، نکال کے بخاری کی دکھا دی. کہنے لگے ابو داؤد میں ہے. میں نے کہا یہ ابو داؤد بھی موجود ہے، نکال لیں. کہتا نہیں، یہ تو آپ کی اہل حدیثوں کی ابو داؤد ہے، حنفیوں کی ابو داؤد کہیں اور ہے، وہ لے کر آؤں گا. میں نے کہا یار چلو تم لوگوں کو کیا تنگ کرتے ہو، یہ لو صفحہ نمبر ابو داؤد کا اور یہ سفیان کا قول پڑھو. 12 بجے انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بھاگو جان چھڑاؤ. لوگ مسجد سے باہر نکلے. اہل حدیث نوجوان بڑے جذباتی تھے کہ آج تک وہاں نوجوان اہل حدیث ہوئے ہیں، ان کا ناطقہ انہوں نے اس طرح بند کر رکھا ہے کہ مسجد کو تالا لگا دو، یہ آمین کہتے ہیں، ان کو آمین نہ کہنے دو. انہوں نے مسجد کے دروازے پر کنڈی چڑھا دی اور کہنے لگے کسی کو باہر نہیں نکلنے دیں گے، جو نکلے گا اس کی ٹھکائی کریں گے. ایک دو کو تھپڑ لگائے بھی اور میں ناراض بھی ہوا کہ یہ طریقہ اہل حدیث کا نہیں. جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے نہ مانے. اما شاکروں و اما کفورا. جنت کی راہ بھی کھلی ہے، جہنم کی راہ بھی کھلی ہے. جو مسجد سے بھاگ کر جانا چاہتا ہے جانے دو. کہنے لگے نہیں جانے دیں گے. مفتی صاحب نے جب لگتی ہوئی دیکھی، پہلے مجھے کہہ رہے تھے مولوی مولوی، پھر کہنے لگے پروفیسر صاحب میں نہیں جاتا، میں بیٹھا ہوں. میں نے وہ حدیث نکال کر دکھائی کہ دیکھو یہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فسائدن، یہ فسائدن کے بارے میں کہ کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ فاتحہ اور صورتیں نہ پڑھ لے. سفیان نے کہا ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ اکیلے کے لیے. اور بخاری کی روایت جو ہم نے پیش کی جس پر تم نے کہا ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ اس کے بارے میں نہیں. ہم نے کہا کہ یہ بات ہم نے دکھا دی، لوگوں نے ٹیپیں کر لی. اب لوگ اپنے گھروں میں جائیں اور ٹیپیں سنیں اور فیصلہ کریں کس کی فتح اور کس کی فتح. شکست کسی کی بھی نہیں. اب میں اصل موضوع پر آتا ہوں کہ
ہماری غلطی ہے کہ ہم ان سے مناظرہ مسائل پر کرتے ہیں. ہماری آپ سادگی جانیے کہ ہم جو بھی مناظرہ ہم میں سے رکھتا ہے عوام میں سے فوراً نماز پر رکھ لیتا ہے. کبھی آپ نے ان کا عقیدہ سنا؟ لاؤ میں آپ کو ان کی کتابوں میں سے عقیدہ سناتا ہوں. یہ مکاتیب رشیدیہ. مکاتیب رشیدیہ امام ربانی استاذ المحدثین فقیہ النفس قطب الارشاد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے گراں قدر مکاتیب کا ذخیرہ ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور. خط لکھا رشید احمد گنگوہی نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو, اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ ہے, اس کا عقیدہ پہلے سن لیں. کتاب ہے شمائل امدادیہ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بیعت رشید احمد گنگوہی نے کی, اور حاجی امداد اللہ مکی نے حافظ دیو کی بیعت کی. اور بیعت کیسے کی کہ خواب میں اللہ کے نبی آئے اور اللہ کے نبی نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ہاتھ حافظ دیو کے ہاتھ میں دے دی. خواب سے بیدار ہوئے, حیران ہو گئے کہ کون شخصیت ہے کہ جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا گیا ہے. ایک عالم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے, وہ بھی عالم الغیب تھے, کہنے لگے پریشان کیوں ہوتے ہو, ساتھ کی بستی میں حافظ دیو صاحب ہیں, اللہ کے نبی نے آپ کا ہاتھ اسی کے ہاتھ میں دیا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس بستی میں گئے. خواب میں جو صورت حافظ صاحب کی دیکھی تھی اور نبی نے جو ہاتھ جس کے ہاتھ میں دیا تھا وہی صورت سامنے دیکھ کر بے خود ہو گئے, اور حاجی صاحب جا کر اس کے قدموں پہ گر گئے. وہ بھی دل کے رازوں سے اتنا بڑا واقف تھا, علیم بذات الصدور تھا, دلوں کے سینوں کے رازوں سے واقف تھا. کہنے لگا حاجی صاحب آپ کو اپنے خواب پر اتنا یقین ہے کہ میرے قدموں پر آ کر گر گئے ہو. یعنی اس نے بھی جان لیا کہ جو خواب اس نے دیکھا تھا حاجی صاحب نے وہی حقیقت میں خواب تھا. اور اس اچھا حاجی صاحب نے بیعت کر, چلو بیعت کر لی, چھوڑے اس کو. اب اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کی بیعت کی رشید احمد گنگوہی نے, حاجی امداد اللہ کی بیعت کی قاسم نانوتوی دیوبندیوں کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نے, امام نے, اشرف علی تھانوی اور دوسرے ان کے بزرگوں نے. اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا عقیدہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ اور بندے میں فرق کرتا ہے وہی مشرک ہے. اللہ بھی وہی, بندہ بھی. کن تو کنزن مخفین کہتے ہیں, حدیث ہے ایک کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنا اظہار چاہا, میں ظاہر ہوا. کس کی شکل میں؟ نعوذ باللہ کتے کی شکل میں, خنزیر کی شکل میں, نباتات کی شکل میں, جمادات کی شکل میں میں نے اپنا اظہار کر دیا. اور یہ حدیث موضوع من گھڑت حدیث جس پر بنیاد بنائی عقیدے کی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ ہم اللہ سے کیسے نکلے. جانور, گدھے, اونٹ, گھوڑے, کتے اللہ کی ذات میں سے کیسے نکلے. کہنے لگے امداد اللہ مہاجر مکی شمائم امدادیہ میں کہ دیکھو مثال سمجھو, ایک بیج ہوتا ہے, بیج کو تم دفن کرتے ہو, بیج سے پودا نکل آتا ہے, پودے کا تنا ہے, ٹہنیاں ہیں, پتے ہیں, پھل ہے, پھول ہے. پتے کا رنگ اور ہے, بیج کا رنگ اور ہے, تنے کا رنگ, ٹہنیوں کا رنگ, پھل کا رنگ مختلف ہے. کہتے ہیں یہی مثال اللہ کی ہے. اللہ بیج تھا, چھپ گیا. اللہ بیج تھا, چھپ گیا, اپنا اظہار کر دیا. کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں, کتے کی شکل میں, خنزیر کی شکل میں, نباتات کی شکل میں, جمادات کی شکل میں, ساری شکلوں میں وہی. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی, پھل میں بھی تو ہے, پھول میں بھی تو ہے, درخت میں بھی تو ہے, زانی میں بھی تو ہے, ایس ایچ او میں بھی تو ہے, چور میں بھی تو ہے, تو ہی تو ہے. دوسری مثال حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کیا دی؟ کہنے لگے پانی ہے, پانی, اس کو بوائل کریں بھاپ بن جائے گا, اس کو منجمد کریں برف بن جائے گا. حقیقت میں کیا ہے؟ بھاپ, پانی.
اور برف کیا ہے؟ پانی. کہنے لگے حقیقت میں ہم اللہ ہی ہیں، اور رنگ ہمارے مختلف ہیں کہ پانی سے جیسے بھاپ بن جاتی ہے، جیسے پانی سے برف بن جاتی ہے، اسی طریقے سے نعوذ باللہ اللہ سے کتے اور بلیاں بن جاتی ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں بندہ قبل وجود خود باطن خدا تھا، بندہ قبل وجود خود باطن خدا تھا. اور یہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، جس کا تذکرہ حاجی صاحب نے شمائم امدادیہ میں اور اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق میں کیسے کیا. کہتے ہیں ایک بزرگ بیٹھے تھے، کتے پر نظر پڑ گئی، کتا ایسا صاحب کمال ہو گیا کہ شہر چھوڑ کر تنہائی کے لیے باہر بھاگا، باقی کتے بھی اس کے پیچھے بھاگے. جہاں وہ بیٹھ گیا ارد گرد کتے بیٹھ گئے اور کتوں نے مراقبہ کیا. نبی کتوں کو، مدینے کے کتوں کو قتل کرنے والا اور یہ کتوں کو ولی بنانے والے. یہ مکاتیب رشیدیہ جو میں نے اٹھائی تھی، اس میں رشید احمد گنگوہی مخاطب ہیں کس سے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو لکھتے ہیں، اور پھر لکھتے ہوئے کہتے ہیں پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے. یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہوں، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے. میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہی تو ہے. یا اللہ معاف فرمانا، پہلے کیا کہا؟ جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں. پھر کیا کہا؟ اللہ جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے. پہلے کہا میں جھوٹا ہوں، پھر کہا اللہ تو بھی جھوٹا ہے. پھر کہتے ہیں میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. اللہ کہتا ہے میرا کوئی شریک نہیں، لم یلد ولم یولد. اور رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں اللہ میں اور تو شریک ہیں. بتلاؤ اس کو توحید کہتے ہیں. یہ لیجئے امداد المشتاق اشرف علی تھانوی کی. اشرف علی تھانوی ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بحری جہاز تھا جو دریا میں سمندر میں بہہ رہا تھا. آگے ایک چٹان آ گئی، قریب تھا کہ اس چٹان کے ساتھ ٹکراتا اور پاش پاش ہو جاتا. ایک مرید جو حاجی امداد اللہ کا مرید تھا، جو اس کشتی میں سوار تھا، جب اس نے اپنے جہاز کو چٹان سے ٹکراتے ہوئے دیکھا، فوراً کہا اے امداد اللہ، اس سے بڑا وقت امداد کا اور کون سا ہوگا؟ اگر تو نے اب ہماری مدد نہ کی تو کس موقع پر تو ہماری مدد کرے گا؟ اللہ نے قرآن میں مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا کہ جب ان کو موجیں گھیر لیتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. سارے معبود بھول جاتے تھے اور ایک اللہ یاد رہتا تھا. اکرمہ بن ابی جہل اسی لیے مسلمان ہوا تھا، کشتی والوں کے طریقے کو دیکھ کر کہ تم خشکی میں تو 360 کو پکارتے ہو اور سمندر میں موجیں جب تم کو گھیر لیتی ہیں ایک اللہ یاد آتا ہے. اگر اللہ نے مجھ کو خشکی پر اتار دیا، میں خشکی پر بھی اپنے رب کو ویسے ہی مانوں گا جیسے یہاں مان رہا ہوں. علامہ آلوسی اپنی کتاب تفسیر میں لکھ کر کہتے ہیں آج کا مشرک جب اس کو موجیں گھیرتی ہیں وہ پھر بھی اللہ کو نہیں پکارتا، بلکہ کہتا ہے بہاول حق بیڑا. کیا کہتا ہے؟ اے امداد اللہ، اس سے بڑا بھی کوئی امداد کا وقت ہوگا؟ علامہ آلوسی کہتے ہیں مشرکین مکہ بڑے مشرک تھے کہ آج کا مشرک بڑا مشرک. وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے امداد کے لیے مرید نے پکارا سمندر میں، اور حاجی امداد اللہ کو تھانہ بھون میں جا کر اطلاع ہو گئی کہ ایک مرید تجھ کو پکار رہا. آج تک بریلویوں کو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ نہ کہا کرو،
اس لیے کہ اللہ کے نبی سنتے نہیں. اور یہاں مرید پکار رہا ہے حاجی امداد اللہ کو جو انڈیا میں تھانہ بھون میں ہے، اور حاجی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. حاجی صاحب اپنے حجرے سے نکلے اور حافظ جیو اپنے حجرے سے نکلے. مرید کہتا ہے ایک طرف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جہاز کو اٹھایا ہوا تھا اور دوسری طرف حافظ جیو نے جہاز کو کندھا دیا ہوا تھا. دونوں نے اٹھا کر جو لوگوں سے جہاز بھرا ہوا تھا، وزن اس کا اتنا ہی تھا جتنا کاغذ کا جہاز ہوا کرتا ہے، اٹھا کر اس کو کنارے لگا دیا. اب مرید نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا کپڑا کمر سے اٹھایا دبانے کے لیے. یہ پیری مریدی اور دبانے کا چکر پرانا ہے دیوبندیوں کا، آج کا نہیں. دیکھا کمر چھلی ہوئی جگہ جگہ سے. پوچھا حاجی صاحب آپ تو کہیں گئے بھی نہیں اور یہ کمر کیوں چھلی ہوئی ہے؟ کہنے لگے چپ رہو. مرید نے پھر پوچھا، کہنے لگے خاموش. تیسری مرتبہ مرید بھی ایسا ڈھیٹ تھا، اصرار کر کے کہنے لگا بتاؤ یہ کیا کرتوت کر کے آئے ہو، کس نے مارا؟ کہنے لگے اچھا بتاتا ہوں لیکن کسی کو نہ بتلانا. کہنے لگے تمہارے ایک مرید، تمہارا مرید بھائی، تمہارا پیر بھائی، میرا ایک مرید فلاں سمندر میں اس کا جہاز ڈوب رہا تھا، میں نے جا کر اس کے جہاز کو کندھا دیا، کندھا دینے کی وجہ سے میری کمر چھل گئی تھی اور کوئی بات نہیں. بتاؤ مشکل کشا کون، اللہ یا حاجی امداد اللہ؟ بتاؤ شیعہ جو کہتے ہیں یا علی مدد وہ تو ہو گئے مشرک، اور بریلوی جو کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد وہ تو ہو گئے مشرک، اور جو امداد اللہ کو کہے اے امداد اللہ، امداد کا وقت اس سے بڑا کون سا ہوگا؟ وہ مواحد کے مواحد. مناظرہ پھر توحید پر ہونا چاہیے یا نماز پر؟ پہلے اپنا عقیدہ تو سمجھا دو ہمیں. اشرف علی تھانوی اس واقعے کو ذکر کر کے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ ذکر ہوا، تذکرہ ہوا حاجی صاحب سے، فرمایا کہ مجھ کو کیا معلوم فاعل حقیقی خداوند کریم ہے، کیا عجب کہ صحیح ہو دوسروں کے لباس میں آ کر خود مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہمارا تمہارا نام ہو جاتا ہے. اللہ کس کے لباس میں آیا؟ امداد اللہ مہاجر مکی اور حافظ جیو کے لباس میں. اور بریلوی کہتے ہیں کہ احمد آیا میم کے پردے میں. احمد اصل میں آہٹ تھا، وہی جو مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اور تم نے کیا کہا؟ اللہ امداد اللہ کے لباس میں، حافظ جیو کے لباس میں آیا. بریلوی اور تم میں کوئی فرق رہا؟ یہی عقیدہ اشرف علی تھانوی کے علاوہ انور شاہ کاشمیری نے کس میں لکھا؟ فیض الباری میں. اور کیا لکھا؟ کنت سمع الذی یسمع بی، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں. بخاری کی روایت کے نیچے لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں وحدت الوجود کا چمکتا ہوا اشارہ ہے. انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں وحدت الوجود یعنی میں بھی اللہ تو بھی اللہ. کہتے ہیں اس کا قائل میں بھی ہوں اور سارے پچھلے بزرگ اسی کے قائل تھے. وہ تشدد کیا کرتے تھے اس مسئلے پر، میں تشدد نہیں کرتا. اس مسئلے میں آخری حوالہ تذکرۃ الرشید کا، جس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کا ایک پیر دیوبندی ایک علاقے میں رنڈیوں کا مہمان ٹھہرا. رنڈیوں کی شکل دیکھ کر کہنے لگا، کیونکہ پیر سے مریدنی کا پردہ نہیں ہوتا، رنڈیوں کی شکل دیکھ کر کہنے لگا فلاں مریدنی کیوں نہیں آئی؟ وہ جو خاص تھی اس کی. رنڈیاں کہنے لگی ہم نے بھتیرا کہا چل پیر صاحب کی زیارت کو، وہ نہیں آئی. وہ کہنے لگے پیر صاحب کے جاؤ اس کو ضرور لے کر آؤ. رنڈیاں گئی اور اس کو لے آئیں اور پیر صاحب مخاطب ہوتے ہیں رنڈی سے. کہنے لگے تو کیوں نہیں آئی تھی؟ کہنے لگے کہ پیر صاحب میں روح سیاہ ہوں، گناہگار ہوں، کرتوت اچھے نہیں، مجھے شرم آئی کہ میں پیر کی زیارت کو جاؤں، کون سا منہ لے کر جاؤں. اب پیر دیوبندی پیر کا جواب سنیے، جسے رشید احمد گنگوہی
کہ حالات زندگی تذکرہ رشید میں لکھا گیا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں اس رنڈی سے یہ بدکاری کروانا، زنا کروانا، اس کے بارے میں تو کیا سمجھتی ہے؟ کرنے والا بھی وہی اور کروانے والا بھی۔ آج تک یہودیوں عیسائیوں نے اپنے نبی پر